جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ The Prophet of Rahmah, the intercessor of Ummah, the owner of Jannah, sallallahu alayhi wasallam has said, O people, undoubtedly on the day of judgment, the person who will attain salvation from its terror and accountability amongst you will be the one who would have recited salat upon me abundantly in the world۔ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت کی دہشتوں سے، وہاں کی مصیبتوں سے سب سے جلدی، سب سے پہلے نجات پا جائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ جو ہے ہم پرابلمز میں نہ آ جائیں، ہم ایزیلی اس کو جو ہے وہ گزار لیں۔ تو اب دن ہے، زیادہ سے زیادہ راتیں ہیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے جو سراپا با کمال ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کمال جب بنتا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا بوسہ دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ یعنی ہم کوشش کریں کچھ کرنے کی، ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، آپ چاہیں تو پہاڑ کے پہاڑ پھول بن جائیں۔ اس آقا کی بات ہونی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بے شمار معجزات، بلکہ بڑی خوبصورت احادیث میں، روایتوں میں اور کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ تمام انبیاء کو میراکلز، معجزات عطا کیے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کے مجموعے کے مطابق، اور جتنے معجزات نبیوں کو عطا ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آل ٹوگیدر وہ تمام معجزات بھی عطا کیے گئے، کچھ ایکسیپشنل بھی عطا فرما دیے گئے، ایکسکلوسیو جس کو خصائص کبریٰ کہا گیا، جو کسی اور کو عطا نہ کیے گئے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی عطا کیے گئے۔ اب جو علماء اس کی کیٹیگری کرتے ہیں وہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات آپ نے بھی سنے، ہم نے بھی سنے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جب بھی سنتے مزہ آتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر جو علماء بات کرتے ہیں نا وہ بڑی خوبصورت ہے اور سمجھداری والی بات ہے، ذرا غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار معجزات کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ظہور ہوا، مگر جو کیلیبر ہے، جو اسٹیٹس ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ معجزات اس کیلیبر اور اس اسٹیٹس کے مطابق نہیں، یہ تو نارمل سی بات تھی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ڈیمانڈ کرتے رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں عطا فرماتے رہے اور معجزہ بنتا چلا گیا۔ مثال کے طور پہ کوئی کافر آتا کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی نشانی بتائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یوں ارشاد فرماتے کہ اگر میں اس درخت سے کہوں کہ آ کر مجھے سلام کرو یا میری نبوت کی گواہی دو تم مان جاؤ گے؟ وہ کہتا ٹھیک ہے۔ تو میرے آقا اشارہ فرماتے، درخت زمین کو چیرتا ہوا آتا، حاضری دیتا، واپس جا کر اپنی جگہ پر لگ جاتا۔ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ جو کھجوروں کا خوشہ ہے، وہ جو بنچ آف ڈیٹس ہے، میں اس کو کہوں وہ میرے پاس آ جائے۔ کوئی درخت کا چل کر آنا یہ بھی ان امیجنیبل ہے، بٹ درخت ایک زمین سے لگی ہوئی چیز ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بنچ آف ڈیٹ آ جائے۔ کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو جائے گا؟ اور جب اشارہ فرمائے تو بنچ آف ڈیٹ درخت سے الگ ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اشارہ فرمائے واپس جا کر اسی جگہ پر پھر اٹیچ ہو جائے۔ تو یہ ڈیمانڈ تھی، یعنی کوئی کویسچن تھا جس کا یہ آنسر تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اسی طرح آتے
آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ختم ہو گیا ہے. میرے آقا دعا فرماتے تھوڑا کھانا زیادہ ہو جاتا, تھوڑی کھجوریں مہینوں چلنا لگ جاتی. حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی نہیں ہے, وضو کیسے کریں, پانی کیسے پئیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام برتن میں ہاتھ ڈالیں تو 5 انگلیوں سے فوارے جاری ہو جاتے ہیں. 1500 کے قریب صحابہ پانی بھی پی لیں, برتن بھی بھر لیں, بلکہ راوی یہ لکھے کہ ایسی انگلیوں سے جوش جاری تھا کہ اگر 1 لاکھ صحابہ ہوتے تو سب کو پورا ہو جاتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ. مگر کوشچن تھا جس کا آنسر تھا, سمجھنے کی کوشش کیجیے. ڈیمانڈ تھی, عرض تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری فرما دیتے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی عقیدہ کیسا نرالا. پانی چاہیے ہوتا پیارے آقا کے پاس آتے, کھانا چاہیے ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے. ایون زخمی ہو جاتے, انجرڈ ہو جاتے, جنگ کے دوران ایک صحابی کا ہاتھ اتر گیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے, نبی پاک ہاتھ پر ہاتھ لگاتے, دم فرماتے, لعاب لگاتے, ہاتھ کو جوڑ دیتے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ باہر نکل گئی, بھئی آنکھ انجرڈ ہو گئی ہے, آؤٹ آف دیٹ پلیس ہو گئی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ. عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس, کسی طبیب کے پاس, مگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہے. سمجھیے گا, صحابہ یہ جانتے تھے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, جو مانگو گے وہ آقا سے ملنا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی ہوئی آنکھ لے کر آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ باہر آ گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا, لعاب دہن لگایا, آنکھ واپس رکھ دی, پہلی آنکھ سے زیادہ وہ آنکھ دیکھنے لگ گئی. یہ سارے معجزات ہیں, اور بے شمار. ایک کافر آ کر کہتا, ایک بے ایمان جو تھا اس وقت, آ کر کہتا کہ حضور اگر آپ اللہ کے سچے نبی نشانی بتائیے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر نظر اٹھائی, چاند دیکھا, اشارہ فرمایا, چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا. یہ معجزات ضرور ہیں, مگر یہ سوال تھے, یہ مطالبے تھے, یہ ڈیمانڈ تھی. علماء کہتے ہیں اٹس آرڈنری فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کیلیبر ہے, جو سٹیٹس ہے, اس کے مطابق 2 معجزات ہیں جو ظہور ہوئے اور جو واقعی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرتے ہیں. اس میں ایک معجزہ ہے اور وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا معجزہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن عطا کیا گیا, اور یہ ایسا معجزہ ہے جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے, بگیسٹ میریکل, سب سے بڑا معجزہ, اور وہ آج بھی ٹوڈے ایگزسٹ ہے, ہمارے ساتھ ہے. ہم اس معجزے کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پھر دوسرا معجزہ وہ ہے معراج کا معجزہ. یہ 2 معجزات بہت بڑا انسیڈنٹ ہے, بہت زبردست. یوں سمجھیے یہ کمال تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ کسی اور کو عطا نہیں کیے گئے. ایکسکلوسیوٹی ہے, یہ خصائص ہے, یہ اسپیشلٹی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امی, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, it was the 12th year of the prophethood when the greatest and holiest prophet sallallahu alaihi wasallam was 51 years old. 12واں سال تھا نبوت کا, اور 51 برس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تھی. Allah Azza wa Jal bestowed a great gift of Miraj upon the beloved prophet sallallahu alaihi wasallam and made him visit not only from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, but all the 7 skies in one part of the night. In addition, Allah Azza wa Jal enabled our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam to behold his own spiritual manifestation and luminosity, and also blessed with his divine sight and conversations. نہ صرف بیت المقدس کی سیر کرائی, نہ صرف 7 آسمان دکھائے, نہ صرف جنت ملاحظہ کروائی, بلکہ اپنا دیدار بھی کروا دیا.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا غیب کوئی نہیں بے شک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو بھی دیکھ لیا. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. اب بچتا کیا ہے؟ اور کوئی غیب کیا آقا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. رب کا دیدار بھی کر لیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنتے جائیے اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھومتے جائیے. محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The blessed Miraj event occurred on the 27th of Rajab al-Murajjab as a great saint of Allah, Allama Maulana Makhdum Muhammad Hashim Tatwi alayhi rahmatullah al-Kabi has stated, as per the authentic saying, Allah Azza wa Jal made the Prophet of Rahmah sallallahu alaihi wasallam visit on the 12th year of prophethood, that is before 1 year of migration. یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ سیٹرڈے یا منڈے نائٹ تھی. اور according to the famous narration, on the 27th Rajab al-Murajjab during the night, Allah Azza wa Jal bestowed the beloved and blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam with Miraj, with this particular sacred visit. Subhanallah. At Miraj night, Subhanallah, کیا ہوا اس رات؟ آئیے سنتے ہیں. Sayyidina Jibreel Amin alayhi salatu wassalam opened the blessed chest of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. The revered and renowned Prophet sallallahu alaihi wasallam blessed heart was taken out and washed by putting in a gold tray filled with sacred Zamzam Sharif. سبحان اللہ. سینہ مبارک کو چیرا گیا، قلب مبارک کو باہر نکالا گیا. سبحان اللہ. Then, as per the glory of our beloved and blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, further wisdom, faith and the luminosity of prophethood were filled in it, and then it was put back in the blessed chest and was sewn with a needle. پھر دوبارہ سوئی سے اس سینہ مبارک کو سیا دیا گیا. آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے اس پورے ایریا کو سن کیا جاتا ہے. بڑے دنوں تک تکلیف رہتی ہے. جن کا بائی پاس ہو ساری زندگی ان کے چیسٹ پر نشان رہتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھیں. میرے آقا ملاحظہ کر رہے تھے، آنکھیں کھلی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ قلب اطہر کو باہر نکالا جا رہا ہے. یہ کیسی سرجری ہے، یہ کیسا اوپن ہارٹ آپریشن ہے کہ کوئی درد نہیں. اور پھر یہ سب کیوں کیا گیا یہ بھی پتا چلے. یاد رہنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر اوپننگ دا بلیسڈ چیسٹ جو ہے یہ 4 ٹائمز ہوا ہے. 4 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہوا. پہلی بار کب ہوا؟ یہ باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چائلڈ ہوڈ تھا، اپروکسیمیٹلی 2 سال عمر تھی، جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں میرے آقا تھے. پھر تقریباً 10 ایئرز کی جب ایج تھی. پھر اب یہ اس میں بھی حکمت علماء نے بیان کی کہ یہ بچپن میں بالکل کیوں ہوا کہ بچپن میں عموماً بچے کھیل کود کی طرف جاتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو بعثت کا مقصد ہی کچھ اور تھا. تو کھیل کود کی طرف دل مائل نہ ہو. قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انوار و تجلیات کی بارش کی گئی. 10 سال کی عمر میں عموماً بلوغت جو ہے، ایڈلٹ ہونے لگ جاتا ہے انسان، تو پھر وساوس، پھر نفسانی خیالات عموماً آتے ہیں. مگر یہ تو رب کے محبوب تھے. مزید قلب انور پر انوار کی بارش ہوئی اس ایج میں. اور پھر قرآن پاک کے نزول کا وقت آیا. غار حرا میں پہلی وحی اترنی تھی. اس کا ایک بوجھ تھا، اس کا ایک وزن تھا، ویٹ تھا. پھر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کیا گیا. ہارٹ جو ہے اس میں مزید انوار و تجلیات کی بارش کی گئی. اور چوتھی بار جب معراج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کرنا تھا، تب یہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا. اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان، کیا کمال شخصیت. پیارے آقا کا کوئی کمال ہو قلم رضا خاموش نہیں رہتا. کیا خوب لکھتے ہیں. یعنی یہ شق صدر سے بھی اپنے لیے التجا پیش کر رہے ہیں. لکھتے ہیں آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. آقا کے قلب اقدس میں کوئی میل نہ تھا. یہ کبھی کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے. یوں سمجھیے کہ انوار و تجلیات کی مزید بارش کرنی تھی، مگر ہمارے دل تو میلے ہیں نا. عرض کرتے ہیں آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. بہرحال اب یہ شق صدر بھی ہو گیا.
blessed chest جو ہے اس میں مزید انوار و تجلیات کی بارش بھی ہو گئی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ٹریول کس شان سے ہوا؟ سبحان اللہ. آج ہم کہتے ہیں کہ جناب بڑا ٹریول کرو تو بزنس کلاس میں کرنا چاہیے. آج کل تو سنا ہے کہ اسپیشل ایئر کرافٹ آ گئے, لوگ پرائیویٹ جیٹس میں طرف سفر کرنے لگ گئے ہیں. عجیب عجیب سواریاں, گاڑیاں دیکھو تو جناب ملینز اینڈ ملینز روپیز کی اور آپ کے نہ جانے کتنے پاؤنڈز کی گاڑیاں بننے لگ گئیں. لوگ کہتے ہیں جناب سفر ہو تو بڑا نرالا ہو. اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے, بہت جتنا بیلیوڈ ہو ہم اتنا اس کے لیے پریپریشن کرتے ہیں, اتنی تیاری کرتے ہیں, ہے نا. آپ کے گھر پہ ایک ایسا مہمان جس کا آپ کو عرصے سے انتظار ہو, چلے دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں آپ کے پیر صاحب آنے والے ہوں, پتہ چل جائے کہ پیر صاحب آئیں گے اور فلاں تاریخ کو آئیں گے. آپ کتنے دن پہلے تیاری کریں گے, گھر بھی صاف کریں گے, اچھا کیسی گاڑی میں آئیں گے, کس طرح آئیں گے, کہاں بیٹھیں گے, کس کمرے میں رکھوں گا, کیا کھلاؤں گا, پریپریشن. سبحان اللہ, رب نے اپنے محبوب کو بلایا, کس شان سے بلایا. سواری کون سی تھی؟ سبحان اللہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ has narrated that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Buraq, whose name is Jarud, a tall and extremely white and bigger than the donkey but smaller than a mule. خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے اس کی سائز, ڈونکی سے سائز اس کی بڑی تھی, اور was brought to me. It would step as far as I could see. اس کی رفتار کیا تھی, سپیڈ کیا تھی, حد نظر جہاں تک دیکھتی تھی وہاں وہ پہلا قدم رکھتا تھا, پھر دوسرا قدم حد نظر پر رکھتا تھا. I mounted it and reached Baitul Muqaddas and the place where the Prophet ﷺ would tie up their animals. I tied it. Then I entered Masjid al-Aqsa and offered 2 rak'at salah. اب پیارے آقا کو یہ جو براق تھا یہ لے کر گیا بیت المقدس تک. 5 سواریاں یوز ہوئی, یاد رکھیے گا. اس پورے ٹریول میں ایک سواری نہیں, براق تھا, رف تھا, پوری ڈیٹیل ہے. 5 اس میں سواریاں تھیں. مگر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں کی طرف گئے, میں نے کتاب میں پڑھا اور بڑی خوبصورت بات دیکھیں, محبوب کا اکرام بھی تھا, ڈیفیکلٹی بھی نہ ہو, ٹریول بھی ایزی ہو, بڑا سپیڈ ٹریول تھا. تو جب آپ غور کریں کہ کسی اینیمل پر, کسی گھوڑے پر, مثال کے طور پہ وہ گھوڑا تو نہیں تھا مگر ہم سمجھنے کے لیے, ایک دوسرے کے لیے, انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کہ اگر گھوڑا اوپر جائے تو جو سوار ہے وہ پیچھے ہو جائے گا کیونکہ وہ اوپر کی طرف جائے گا, ڈیفیکلٹی ہوتی ہے نا. اچھا اسی طرح اگر گھوڑا نیچے اترے تو اب سوار جو ہے وہ آگے کی طرف جھک جائے گا, اب اس کو پھر ڈیفیکلٹی ہوگی. یہ سفر تو اوپر بھی جانا تھا, نیچے بھی آنا تھا. تو روایتوں میں لکھا کہ جب یہ براق اوپر کی طرف جاتا نا تو اس کے اگلے پیر چھوٹے ہو جاتے, پچھلے پیر بڑے ہو جاتے, تاکہ جو اس کی پیٹھ ہے وہ سیدھی رہتی, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ ہوتی. اور جب نیچے آتا تو اس کے پچھلے پیر چھوٹے ہو جاتے, اگلے پیر بڑے ہو جاتے, تاکہ وہ جو پیٹھ ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہونا ہے وہ اسٹریٹ رہے, اور سفر جو ہے وہ نیچے بھی اسی طرح ہو جائے. ہے وہ سرورے کشورے رسالت. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کون جا رہا تھا, کس کی آمد تھی, وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ وہاں پہنچ گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے. اب وہاں کیا منظر تھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. منظر یہ ہے اے میرے بیچے پیارے اسلامیوں, پروفٹ آف مین کائنڈ, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں, دا پروفٹ آف مین کائنڈ, دا پیس آف اوور ہارٹ اینڈ مائنڈ, دا موسٹ جنرس and kind, sallallahu alaihi wasallam was the imam of all the prophets in this salah. When the holy prophet sallallahu alaihi wasallam came here, so all the prophet alaihi salatu wasallam welcomed him at the time of salah. Everyone requested, subhanallah, sab ne darkhast ki, the revered and renowned prophet sallallahu alaihi wasallam to lead the salah. Sayyidina Jibreel alaihi salatu wasallam then held the blessed hand, جبریل امین نے ہاتھ پکڑا, blessed hand of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam, and requested to move forward. And that our beloved prophet sallallahu alaihi wasallam did the imamat of all the prophet alaihi wasallam. اچھا یہ نماز کیوں کروائی گئی, سبحان اللہ. علماء اس میں بھی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ نماز کروانے کا کیا مقصد تھا. دراصل کچھ پیغام دینا تھا, کچھ سمجھانا تھا کہ وہ انبیاء جو پہلے جا چکے, اپنی سلطنت, اپنی حکومت, اور بڑا جس کو کہیں کہ ان کا ایک کر و فر اور جو ان کا انداز تھا, یقیناً ان کی امتی تھے, ان کا ایک جاہ و جلال تھا, ان کا ایک مقام تھا, اور اب آج بھی مقام ہے. مگر یہ بتانا تھا کہ کون اول ہے کون آخر ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں نا,
نماز اقصا میں تھا یہی سر. راز کیا تھا؟ سر کہتے ہیں راز کو، سیکرٹ. نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں معنی اول آخر، کہ پتا چلے کون اول ہے کون آخر ہے. نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے، جو سلطنت کر گئے تھے آج دست بستہ حاضر ہیں، آج ہاتھ باندھے حاضر ہیں. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام کو واضح کرنا تھا رہتی دنیا کے لیے کہ امام الانبیاء کون ہیں. سبحان اللہ. شاعر لکھتے ہیں نا، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے. سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اقصا بھی پڑھا لی. اب آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا. The beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے گئے آسمانوں کی طرف تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، he saw some people on the right and left of سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور دیکھا کہ دائیں اور بائیں کچھ لوگ ہیں. when he علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم would look his right side, he would smile and would start weeping when he would look its left side. بائیں طرف دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے، دائیں طرف والوں کو دیکھتے تو مسکرانا شروع کر دیتے. تو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام humbly said, the faces on the right and left of سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام are his offspring. یہ بنی آدم ہیں، یہ اولاد آدم ہیں جو دائیں اور بائیں ہیں. offspring on the right side are dwelling in heaven and left in hell. دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخ میں جانے والے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں جانے والی اپنی اولاد کو دیکھتے تو مسکراتے، اور اپنی اولاد کا غم جب بائیں طرف والوں کو دیکھتے تو آپ آنسو بہاتے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک ڈسٹنگوش ہونا ہے، ایک لائن کھینچی جانی ہے. الگ ہو جائیں گے قیامت کے دن، جنتی الگ ہو جائیں گے، جہنمی الگ ہو جائیں گے. مجھے اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے، یہ ٹینشن ہونی چاہیے. آج بہت ساری ٹینشنیں ہیں. مثال کے طور پہ آج کسی بھی اسلامی بھائی کو میں کھڑا کروں، آپ بتائیں آپ کی کون کون سی ٹینشن ہے. تو پہلی ٹینشن، مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل میں بیمار ہوں یا میرا بچہ بیمار ہے، میرے ڈاکیومنٹس نہیں بن رہے، میری جاب نہیں ہے، میرا پاسپورٹ نہیں بن رہا، میرا فلاں کام رکا ہوا ہے، میرا جناب قرضہ نہیں اتر رہا. نارملی اس طرح کے گھر میں پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، یہ ٹینشنز ہیں. مگر سپیریئر پریورٹی ٹینشن کون سی ہونی چاہیے؟ فکر آخرت ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں. ہمارے اسلاف کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی تھی، وہ آنسو بہاتے، ساری رات روتے، ان کے دن اور رات اسی ٹینشن میں گزرتے کہ بس میرا مولا مجھے بخش دے. کیونکہ یہ جو ٹینشنیں آپ کی جو لسٹ ہے نا، ہماری جو لسٹ ہے، یہ آرڈنری ہیں، یہ ٹیمپریریلی ہیں. بیکاز جب میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے ساری ٹینشنیں ختم. بے اولادی، بیماری، بے روزگاری، کاروبار کا نہ ہونا، یہ سارے دنیا کے ساتھ ہے نا. بٹ جب دنیا سے چلے جائیں گے یہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جانی ہیں. مگر ایک ٹینشن ایسی ہے کہ وہ سالو نہ ہوئی تو وہ ختم نہیں ہونی، وہ ساتھ رہنی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان ہی برباد ہو گیا، پھر تو ساری زندگی پرابلمز، اب آخرت تو برباد ہو گئی نا. always in hell hum فیہا خالدون. ارے اصل تو اس بات کی ٹینشن کرنی تھی. آج کاروبار کی، رزق کی، جاب کی، ویجز کی ٹینشن ہے. ارے اس کا تو وعدہ کیا ہے رب نے، جو میرے نصیب میں رزق ہے مل کر رہے گا. لیکن جو وعدہ نہیں اس کی ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے. کوئی سوچتا ہی نہیں کہ میں ایمان لے کر جاؤں گا کہ نہیں، قبر میں جاؤں گا. آج یو کے میں ہم چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر لینے کی فکر میں ہیں، اپنی بڑا گھر بنا لیں، اور ایک گھر ہے تو دوسرا بنا لیں. ارے جس قبر میں جانا ہے وہ قبر کیسی ہوگی کبھی سوچا؟ یاد رکھو، یو کے، یورپ، امریکہ، جہاں بھی آپ مجھے لوگ سن رہے ہیں، بالخصوص ایسے ممالک میں سن رہے ہیں کہ جہاں بڑی لگژری لائف ہے، بڑی ایزی لائف ہے، مگر یاد رکھو یہاں کے مرنے والوں کی اور غریب ملکوں میں مرنے والوں کی قبریں الگ نہیں ہوں گی. قبر دو طرح کی ہوتی ہے.
یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, گارڈن آف ہیون میں سے کوئی گارڈن ہوگی, یا خدا نہ خواستہ جہنم کے گھڑوں میں سے کوئی گھڑا ہوگی. ٹرائی ٹو ریئلائز, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, میک یور لائف ایسی زندگی بناؤ کہ جب اس زندگی کو گزار کر اپنی گریو میں جاؤں تو وہ روشن ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میری دنیا تو بڑی لگژری ہو گئی, ورلڈ بڑی زبردست ہو گئی, اگر آخرت برباد ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف والوں کو دیکھتے تو خوش ہوتے کیونکہ وہ جنت میں جانے والے ہیں. اے کاش ہم بھی ان جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جائیں, ہم دوزخیوں میں, ہم رب کے نافرمانوں میں, ہم عذاب پانے والوں میں شامل نہ ہوں. بس اس کے لیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, we have to change ourselves, our routine, our habits. اعلیٰ حضرت کا وہ مقطع ہے نا, کیا خوب بات لکھتے, پورا قصیدہ معراج لکھنے کے بعد نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت. اے کاش ہم پر بھی آج عنایت ہو جائے. نبی رحمت شفیع امت گدا پہ ہو للہ عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, جو اس رات بٹی تھی برکتیں, جو اس رات رحمتیں تقسیم ہوئی تھی. آقا ہمیں بھی ان میں سے حصہ مل جائے, ہمیں بھی ان برکتوں سے حصہ مل جائے. آج مانگنے کی رات ہے, جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. آج میرے آقا کو بہت بڑا تحفہ ملا ہے, اس معراج کی خیرات مانگنی آج میں نے اور آپ نے. We have to change ourselves. ہمیں سوچنا ہوگا کب تک رب کی نافرمانی والی زندگی ہم گزاریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تو بناتے بناتے, دنیا اچھی کرتے کرتے ہم اپنی ہیئر آفٹر, اپنی آخرت برباد نہ کر جائیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ السلام کا سفر جاری ہے. میرے آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ, امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس قصیدہ معراج میں کیا کیا فرماتے ہیں. بڑا مشکل الفاظ ہیں لیکن کیا خوبصورت باتیں ہیں. اگر اعلیٰ حضرت سے محبت کرنی ہونا تو اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھ آ جائے تو ان سے پیار کرنے کے لیے وہی کافی ہے. کیا لکھتے ہیں, وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. فلک پر بھی تیاریاں ہیں, زمین پر بھی تیاریاں ہیں. یہاں فلک پر, وہاں فلک پر, یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے. فرماتے نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ, سبحان اللہ, نکھر کے سورا سور کے نکھرا, حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت ہے نا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے نا, چاند سے بات کرتے ہیں. پیارے آقا گزرے تھے آسمان سے, فرماتے ہیں کمر تیرے پاس بھی آئے تھے اور تو نے بڑی غلطی کر لی. نبی پاک گزرے ہی تھے. آج دیکھیں چاند پر ایک داغ ہے, ایک نشان ہے نا, تو اعلیٰ حضرت چاند کو کہتے ہیں کمر تیرے سے غلطی ہو گئی. نبی پاک گزرے تھے, آقا کے جو گزرگاہ تھی اس کی مٹی اٹھا لیتا سبحان اللہ, اور اپنے چہرے پر ملتا نا تو جو تیرے پہ داغ ہے وہ بھی دور ہو جاتا. سبحان اللہ, تخیل رضا دیکھے, کہتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی. اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھ نہ مٹے تھے. یہ داغ تیرے مٹ جانے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چاند تارے, یہ تارے جگمگا رہے ہیں نا آسمان پر, بڑے خوبصورت. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہوتا ہے عاشق, اس کو ہر خوبصورتی میں محبوب کی خوبصورتی نظر آتی ہے, ہر بہار محبوب کے قدم سے باہر نظر آتی ہے. کیا لکھتے ہیں, وہی تو جو بن چھلک رہا ہے, وہی تو اب تک ٹپک رہا ہے. میرے آقا جب معراج کی شب گئے تھے, جو غسل فرمائے, دیکھیں تخیل رضا دیکھیں, فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. یہ تارے جگمگا رہے ہیں نا, یہ محبوب کے اس غسل کے ٹپکے ہوئے پانی کے قطرے ہیں جس کا جوبن آج بھی چمک رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. پھر لکھتے ہیں سبحان اللہ, کہتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام آگے جا رہے ہیں, نبی پاک علیہ السلام معراج کی شب اوپر کی طرف جا رہے ہیں, تو اب اعلیٰ حضرت نے لکھا نا, کیا خوب التجا کی, نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ
جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اور لکھتے ہیں کہ جو ہم بھی واہ ہوتے خاک گلشن، اے کاش ہم بھی ہوتے آقا کی اس سواری میں، ہم بھی کہیں موجود ہوتے، آقا کی گزرگاہ میں ہوتے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رات کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کی، ان ہونے والی برکتوں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب پہنچے مقام مستوی۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھے، ساتوں آسمان پہنچے، ہر آسمان کے دروازے کو کھولا گیا، کانورزیشن ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، کیونکہ بہت طویل واقعہ ہے، اگر میں پورا واقعہ بیان کروں تو شاید کئی راتیں درکار ہیں، میں ہائی لائٹ بھی کرتا جا رہا ہوں، اور اب چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے کے میسج کی طرف بھی آئیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہر گئے at the same place. Humbly refused to go further. آگے جانے سے انکار کر دیا کہ حضور اب میں آگے نہیں جا سکتا، اب آپ نے جانا ہے۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الکبی has said that it has been stated in some narration that the beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to سیدنا جبریل، سنیے گا، if you need something، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو کہہ دو، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے عرض کر دوں گا۔ ہائے 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 ہائے۔ اب سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، سنو، نبی پاک کا مقام دیکھو، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا امت سے پیار دیکھو۔ سرکار کی امت تھی نا، آقا کی امت ہے، جبریل امین نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پلیز مینشن this wish of mine to Allah Azza wa Jal that he widens my arm۔ عرض کیجئے گا آقا کہ میرے بازو جو ہے نا قیامت کے دن بڑے ہو جائیں۔ He widens my arm on the day of judgment more so that I can make your ummah cross Sirat bridge through my arms۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاص خادم کہیں، خاص غلام کہیں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کیا خوب تمنا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا پل صراط کی بات چلی ہے، برج آف صراط کی بات چلی ہے، یہ کوئی نارمل برج نہیں ہوگا، ہم سب نے اس سے گزرنا ہے، اور یہ برج تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، شارپر دین سورڈ، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، thinner than hair۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ اندھیرے پر بنا ہوا ہوگا، 15,000 years اس کا ڈسٹنس ہے، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ Everybody have to cross that bridge of Sirat۔ But اس بل صراط کے کنارے دیکھو آقا کتنا پیار کر رہے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہم نعرے لگاتے ہیں، اس کے بعد عمل کرنا بھول جاتے۔ سنو، اس پل کے کنارے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، قیامت کے دن پیاس لگے گی، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں بھی بھول جائے گی، باپ بھی مدد کو نہیں آئے گا، مگر ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ۔ ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان سے سچی محبت کرنی ہے، سچا ان کا عشق اپنے دل میں پالنا ہے، زبانی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بننا۔ اور دیکھو سچے غلام بن گئے نا تو شاعر لکھتا ہے نا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ آقا کے سچے غلام بن گئے نا، پھر بیڑا پار ہے،
لیکن ان کی غلامی سچی اختیار تو کی جائے. آج تو مسلمان کا حال یہ ہو گیا, اور بالخصوص یو کے اندر, یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, خیر ہر ملک دنیا میں پرابلم ہے, لیکن یہاں بالخصوص کہ ہمارا ینگسٹر, ہمارا نوجوان, اس کو تو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہ مسلمان کا بچہ یا غیر مسلم کا بچہ ہے. یہ کیسی غلامی ہے؟ ارے جس کے غلام ہو اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نظر تو آؤ نا. آپ کا اپیرنس کہاں چلا گیا, آپ کی گفتگو کہاں چلی گئی, آپ کا ہیبٹس کدھر چلی گئی؟ خدا را یہ زندگی اچھی نہیں, مرنا ہے ہم سب نے, ہم یہاں پرماننٹ نہیں ہیں, وی ہیو ٹو گو. اور وہ لانگ لائف ہے, وہ بڑی زندگی ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اصل تو وہاں فیصلے ہونے ہیں. تو ایسی لائف گزارو کہ وہ لائف اچھی ہو جائے, ایسی لائف نہ گزارو کہ آخرت برباد ہو جائے. بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مووڈ فارورڈ, اب الون ہیں, اب اکیلے ہیں, اب جبریل امین بھی ساتھ نہیں ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو گئے. کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی ٹائم نہیں ہے, لا مکان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہنچے اب وہ لا مکان ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, کیسے بتائیں کدھر گئے, کیا کیفیت تھی, ڈائریکشن کیا تھی. فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا. یہ عربی کی اصطلاحات ہیں, ٹرمینالوجیز ہیں. عین و متا, کیف و الا. امام اہل سنت کا کلم شاندار ہے, لکھتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا, نشانے کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی راہی, نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل, نہ مرحلے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب رب جانے اور رب کے محبوب جانے. اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن کچھ وضاحت فرماتا ہے اس انسیڈنٹ کی کہ اب کیا ہوا تھا, کہاں تک پہنچے تھے, کیا گفتگو ہوئی. سبحان اللہ. پارہ نمبر 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 8, 9 اور 10, اس میں ارشاد ہوتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ترجمہ کنز الایمان, پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا, پھر خوب اتر آیا, تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہا, بلکہ اس سے بھی کم. اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی. اب رب جانے, محبوب جانے, جو کہنا تھا کہہ لیا تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ کیا سما تھا یہ جو وقت تھا جب رب اور اس کے محبوب اکیلے, محبوب کے ساتھ اور کوئی نہ تھا. اب اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ وہاں کس طرح بلایا جا رہا ہے, بڑھ اے محمد, کری ہو احمد, قریب آ سرور ممجد, نثار جاؤں. یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. یہ کس طرح اشارہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عرض کی تھی نا, یہ بڑا خوبصورت واقعہ. دیکھیں معراج موسیٰ بھی ہوئی تھی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج یہ ہے کہ وعدے کے مطابق آپ بر وقت کوہ طور پر پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بلا واسطہ کلام فرمایا, ڈائریکٹ بات چیت ہوئی. کلیم اللہ کہا جاتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب آپ نے ریکویسٹ کی, جب کلام سنا تو دیدار کا شوق ہوا, عرض کی یا اللہ عز و جل مجھے اپنا دیدار کرا کہ میں تجھے دیکھوں. ارشاد خداوندی ہوا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. تفسیر یہ سورہ الاعراف کی تفسیر میں لکھا, ہاں اس پہاڑ کو دیکھ, اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھے گا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ پاش ہو گیا, پیسز ٹکڑے ہو گیا, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بے ہوش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا, جس کا ترجمہ ہے اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا, عرض کی اے رب میرے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ, یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں کمپیریزن دیکھیں
موسیٰ علیہ السلام خود حاضر ہوئے اللہ اکبر. اور عرض کی نا، خود آئے، حاضر ہوئے اور عرض کی. اور سبحان اللہ، محبوب علیہ السلام کی شان یہ ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہیں پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. وہاں حاضری ہو رہی ہے، یہاں خود بلایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا، وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام بھی کیا، اور حبیب علیہ السلام سے رب نے کلام بھی فرمایا، دیدار بھی کروایا. سبحان اللہ. نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی ارنی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. کیا ارشاد ہوتا ہے، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، نو پاسبلٹی، نہیں دیکھ سکے گا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جبریل مجھ سے جدا ہوئے، آوازیں مجھ سے منقطع ہو گئیں، تو میں نے اپنے رب کا کلام سنا. وہ فرما رہا تھا، اے محمد قریب آ جا. سبحان اللہ. وہاں کہا جا رہا ہے نہیں دیکھ سکے گا، اور یہاں کہا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو جا، قریب ہو جا. اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکے گا، اور کہیں کہا جا رہا ہے محمد قریب آ جا، قریب ہو جا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں بلایا جا رہا ہے. صلاۃ والسلام میں ایک شعر پڑھتے ہیں ہم، آج سمجھ آئے گا، غور سے سنو. کیا کہتے ہیں، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. طور جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. سبحان اللہ. ہے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، ہے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ہے وہاں دیکھ نہ سکے، اور یہاں خود بلا کر رب عز و جل نے اپنا دیدار کروایا. بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی اس معراج کے بعد اب پیارے آقا علیہ السلام جب وہاں سے واپس تشریف لائے، the greatest and holiest prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that Allah عز و جل made 50 صلاح فرد obligatory، 50 نمازیں فرض کی گئی. I reached سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. He said, what is your رب عز و جل made فرد obligatory for your ummah؟ آپ کے رب عز و جل نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ I said 50 صلاح. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، go to your Rabb again and request him to decrease them because your ummah will not be able to offer 50 salah a day. یا رسول اللہ، I have already tested بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، جائیے کچھ کم کروائیے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام said, I return to my Rabb Azza wa Jal and humbly said, oh my Rabb, decrease the number of salah for my ummah. Allah Azza wa Jal decreased 5 salah. I reached again Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam. پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پھر جائیے، آقا it's more too difficult، نہیں ہوگا یہ، آپ دوبارہ عرض کریں اپنے رب سے کچھ تخفیف کروائیے، آپ کی امت پر 45 نمازیں بھی بھاری ہیں. پھر جاتے ہیں میرے آقا علیہ السلام، 5 نمازیں پھر کم ہو جاتی ہیں. پھر عرض کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ it's too much، آپ دوبارہ تخفیف کرائیے، کچھ ڈکریز کروائیے. اب میرے آقا علیہ السلام پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، 5 نمازیں رہ جاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاسٹ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جائیے یہ بھی کم کرا کے آئیے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، موسیٰ میں دوبارہ جاؤں. مگر وہاں سے کرم نوازی کیا ہوتی ہے، رب کی طرف سے اعلان کیا ہوتا ہے. سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، او محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، these are 5 salahs for a day and night and every salah will have 10 times more reward. Therefore as per reward these 5 salahs are equal to 50 salahs. 50 فرض کی تھی، تخفیف کر کے 5 کر دی گئیں، مگر ثواب 50 کا ادا کیا جائے گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں اس واقعے پر بھی علماء بڑی خوبصورت مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کا وسیلہ، ان کے صدقے، ان کے مشورے سے یہ 50 نمازیں 5 پر آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، سمجھدار اشارہ قبول کر لیں گے. بہرحال کہ صدقہ، وسیلہ، یہ ریکویسٹ تھی جبھی، اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 5 ہوئی ہیں. تو الحمدللہ ہم تو ان تمام چیزوں کے قائل ہیں. جو بات کہنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار دیدار کی فرمائش کی، وہ نہ کر سکے. محبوب کو ایک بار تو خود بلایا گیا، 9 بار پیارے آقا علیہ السلام خود تشریف لے گئے. کیا اتھارٹی تھی،
سبحان اللہ. کیا رسائی تھی, سبحان اللہ. کیا پیار تھا. سبحان اے اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کسرے دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, جب چاہے جاتے ہیں, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, رب کی عطا سے یہ جانا آنا تھا. اور میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب معراج کا تحفہ, سبحان اللہ. the gift of معراج, on the night of معراج, یہ وہ رات ہے جس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ ملا. ہے میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائی, اب بتائیے اس تحفے کا میں نے اور آپ نے کتنا خیال رکھا ہے. اتنا اسپیشس, اتنا پریشس, اتنا پیارا, اتنا قیمتی تحفہ رب کی بارگاہ سے عطا کیا گیا, اور اس کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث پاک میں فرماتے, اس کا مفہوم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے آقا کی کولنس آف آئیز جس چیز میں ہے, یہ عاشق رسول کہلانے والا, یہ غلام رسول کہلانے والا, یہ نبی پاک کا سچا عاشق کہلانے والا نماز نہیں پڑھتا, نماز کا خیال ہی نہیں ہے. نماز ہو رہی ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں, چلی گئی کوئی پرابلم نہیں, کل پڑھ لوں گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ سچی غلامی نہیں. ایک اتنا خوبصورت گفٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا, اور آپ اس گفٹ کی کوئی قدر ہی نہیں کر رہے. اور ذرا سوچیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, اب ایک تو یہ نماز, پیارے آقا کی معراج, تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا, اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. سبحان اللہ. یہ ہماری معراج ہے. کیوں؟ علماء کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب تشریف لے گئے تو رب سے کلام کیا نا, نماز میں بندہ گویا اپنے رب سے کلام کرتا. سبحان اللہ. بے شک. بہت پیارا کال ملتا ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا, فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں تو نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا, سبحان اللہ. اور جب یہ جی چاہتا ہے رب مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھنے لگ جاتا. سبحان اللہ. وہ رب کا کلام ہے نا, اور نماز میں ہم رب سے بات کرتے ہیں. اب غور کیجئے کہ ہمارا اس حوالے سے نماز پر پابندی کا کیا حال ہے, کتنی نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں. اب اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ بھی ملا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عذابات بھی دیکھے. تو ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے, اللہ. پھر سر ٹھیک ہو جاتا, پھر سر کچلا جاتا, بریک اس کا سٹون کے ذریعے سر کو توڑ دیا گیا, بریک کر دیا گیا, پھر وہ دوبارہ نارمل ہو جاتا. پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز, فرض نماز کے وقت جن کا سر بھاری ہو جاتا تھا. ہیں آج ہمیں بھی کوئی کہے نماز پڑھے, بس آپ چلے میں بعد میں آتا ہوں, ان سر بھاری ہو جاتا ہے, کل سے پڑھ لوں گا, بس آج نہیں, بس جمعے کی نماز سے پکی نماز پڑھوں گا. سر بھاری ہو جائے گا, پیر بھاری ہو جائیں گے, دل بھاری ہو جائے گا, نماز نہیں پڑھنی ہے. توبہ توبہ توبہ, یہ نہ کرو. اگر یہ عذاب قیامت کے دن مقدر بن گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ. بے نمازی سے رب ناراض ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں اپنی انگلیوں کو اس طرح ملا کر فرمایا کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی ہیں, فرمایا پسلیاں, ربس, بے نمازی کو قبر اس طرح اس کو دبائے گی, اس کو پش کرے گی کہ اس کی جو ربز ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں. آج کوئی جاندار آدمی ہمیں حق کرے, گلے ملے تو درد ہوتا ہے, یار بھائی تھوڑا آرام سے, کیسے برداشت کریں گے؟ خدا را آج یہ پکی نیت کر کے اٹھنا ہے, ایٹ اینی کاسٹ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, بلکہ جو نمازیں ہو گئی قضا, توبہ کرنی ہے اور اس کا اکاؤنٹس, اس کا حساب لگانا ہے, اور پھر وہ نمازیں بھی قضا کرنی ہے. زندگی میں ان نمازوں کو قضا بھی کرنا ہے, اس کا حساب لگائیں, تھوڑی تھوڑی کر کے شروع کر دیں, انشاءاللہ وہ پوری بھی ہو جائیں گی, اور یہ جو سر پر برڈن ہے وہ دور ہو جائے گا. بہرحال یہ تو ہو گئی نماز کا تحفہ. قرآن پاک میں اس پورے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا. 15ویں پارے کی ابتدائی آیات, ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ترجمہ کنز ایمان, پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام, خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک. ٹھیک ہے, اب قرآن پاک میں جو تذکرہ ہے وہ کعبہ شریف سے, مسجد الحرام سے بیت المقدس تک ہے. ٹھیک ہے, احادیث میں ہمیں مزید اس کی ڈیفینیشن مل جاتی ہے, اس کی کلیریفیکیشن مل جاتی ہے کہ ساتوں آسمانوں میں بھی تشریف لے گئے, جنتوں کی بھی سیر کی, رب کا دیدار بھی کیا, اور اگلی آیات کے ذریعے رب سے کس طرح کلام ہوا اور کتنا قرب ملا وہ بھی ہم نے سنا. مگر یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہوا یہ کہ جو تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس آیت کا جو حصہ معراج میں, جو آیت ان آیات میں جو حصہ معراج بیان کیا گیا نا, مسجد حرام سے مسجد اقصی, یہ بھی
ایک رات میں آنا یہ بھی ایک عجیب یہ معجزہ ہے, بڑا زبردست کمال تھا کہ یہ بھی پاسبل نہیں تھا. اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا اور ایک رات تو صرف ایک طرفہ فاصلہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو کر تشریف لے آئے, قرآن میں یہ موجود ہے. اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, ہوا یہ کہ جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو مارننگ 27 رجب کی جو صبح تھی, اب کیا ہوا, اور یہ بہت سارے وسوسوں کی کاٹ بھی ہو جائے گی. بہت سارے لوگ مسکنسیپشن ہو جاتا ہے, وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ انسیڈنٹ جو تھا نا, یہ جو واقعہ تھا یہ خواب میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ خواب میں ہوا, یہ جسمانی طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باڈی کے ساتھ, اپنے جسم کے ساتھ معراج کو نہیں تشریف لے گئے تھے. اب میں بڑی لاجیکلی ایگزامپل ایک دیتا ہوں, بڑی آسانی سے آپ بھی سمجھ جائیں گے, ویورز آف مدری چینل بھی سمجھ جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کا چھوٹا بیٹا, آپ صبح اٹھے, وہ بھی ویک اپ ہو کر کہے کہ ابو رات کو آئی وینٹ ان مائی ڈریم, میں لندن سے برمنگم بھی گیا, پھر بریڈ فورڈ بھی گیا, آگے یورپ بھی چلا گیا, اس کے بعد امریکہ بھی گیا, اور پاکستان میں جا کر دادا دادی کا گھر بھی دیکھ آیا, اور اس کے بعد آنکھ کھلی تو میں واپس بیڈ پہ تھا. تو آپ کیا کہیں گے کہ بیٹا خواب میں سارے ہی گھومتے رہتے ہیں, تم نے بھی گھوم لیا, کوئی بات نہیں, اٹس نارمل. خواب میں اگر کوئی ٹریول کر لے بہت بڑا اور صبح اٹھ کے کہے کہ میں خواب میں گیا تھا, تو کوئی پرابلم ہے؟ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 رجب کی صبح جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس رات بھی کہا, معراج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے کہا کہ یا جبریل, اے جبریل, میری قوم تو مجھ پر تہمت لگائے گی, وہ میری تصدیق نہیں کرے گی. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عرض کیا, اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو کیا ہوا, ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے. رات ہی جبریل امین نے کہہ دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق کریں گے, کیونکہ وہ تو صدیق ہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ جب شب معراج کی صبح حتیم کعبہ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب اسریٰ کا یہ واقعہ سنایا, تو کچھ لوگ جو ایمان والے تھے ان کا ایمان تو اسٹرانگ ہو گیا, اور جو منافقین تھے, مشرکین تھے, ان کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی, اور وہ لوگ طرح طرح کے کوسچن کرنے لگے. اب طویل واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فکر مند بیٹھے تھے. ابو جہل نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر کچھ تردد ہے, تو پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں, کیا ٹینشن ہے, کچھ اس طرح کا واقعہ تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ رات میں ہی تھوڑے حصے میں مجھے بیت المقدس کی, اور پھر جو بھی تفصیل ہے بتائی کہ مجھے سیر کروائی گئی ہے. تو بڑا بدبخت تھا, چالاک بھی بڑا تھا, فوراً ڈینائی نہیں کیا. کہتا ہے اچھا اگر میں اور لوگوں کو لے آؤں تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کے سامنے بھی بیان کر دیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے, میں ان کے سامنے ہی بیان کر دوں گا. اچھا, اس کا پلان یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جمع کروں گا, اور جب یہ ایسی بات کہیں گے جو انڈرسٹینڈیبل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے. اس نے لوگوں کو جمع کیا, اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. کہا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے تھوڑے حصے میں مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی گئی مجھے, اور میں یوں سفر کر کے آیا, جو تفصیل تھی. سبحان اللہ. اب لوگ جناب حیران, اور معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگانے لگے, یہ کیسے پاسبل ہے. اور اب لوگوں نے امتحان کیا لیا کہ لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ آپ بیت المقدس گئے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. اچھا, وہ جانتے تھے کہ آپ اپنی ظاہری حیات میں گئے نہیں ہیں, آپ نے فلسطین کا سفر نہیں کیا تھا, بیت المقدس گئے نہیں تھے, اور کچھ لوگ وہاں ایسے بھی تھے جو دیکھ کر آئے تھے. ٹھیک ہے, اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو اب بتائیے کہ اس کی دیواریں کیسی ہیں, سبحان اللہ, اس کے پلر کیسے ہیں, اس کا رنگ کیسا. کوسچن کرنے لگے. کچھ باتیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی. اب کچھ فضول سوالات بھی. اب مثال کے طور پہ آپ گھر جائیں اور گھر کوئی کہے کہاں گئے تھے, فیضان مدینہ گیا تھا. اچھا بتاؤ فیضان مدینہ میں وضو خانے میں کتنے نلکے ہیں؟ تو وہ آپ نے, میں نے تو نہیں گنے سارے. گیٹ کا کلر کیا تھا, اچھا کتنی صفیں تھیں. تو یہ وہ کوسچن ہیں جو بیکار سے کوسچن ہیں, لیکن ان کو معاذ اللہ چونکہ جھوٹا ثابت کرنا تھا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کے کوسچن شروع کر دیے کہ اب بتائیں اس کی محرابیں کتنی, تو اس کا رنگ کیسا, تو فلاں کیسا, تو فلاں کیسا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیر ضروری وہ معاملات تھے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یاد نہ رکھے. اب کنفیوژن کریٹ ہونے لگی کہ دیکھا, مطلب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ثابت کر دیں کہ یہ گئے نہیں ہیں. اللہ اللہ اللہ, رب کو یہ کب منظور تھا, یہ کب رب کو منظور تھا. سبحان اللہ. روایتوں کے الفاظ ہیں کہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سوالات کیے نا, مجھے اس بات سے اس قدر غم ہوا کہ اس سے پہلے میں کبھی غمگین نہ ہوا تھا. قلب مصطفیٰ پر غم گزرے, یہ رب کو کب گوارا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد.
پھر کیا کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اللہ عز و جل نے بیت المقدس کو میری خاطر اٹھا لیا اور میں اسے دیکھنے لگا. یعنی گویا بیت المقدس کو پیارے آقا کے سامنے پیش کر دیا گیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو. سبحان اللہ. اب وہ جو پوچھتے گئے میرے آقا دیکھتے گئے, دیکھ کے جواب دیتے رہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. Everybody astonished, shocked. اللہ کہ اکبر. ایک چیز صحیح بتا دی, گئے نہیں ہیں ہمیں یہ پتا ہے, مگر یہ ایک چیز کا جواب کیسے دے رہے ہیں. اچھا اب دیکھا کہ اس سے بات بنی نہیں. اب کہتے ہیں آپ گئے ہیں راستے میں, ہمارے کچھ قافلے بھی گئے ہوئے ہیں, اللہ اکبر. راستے میں بزنس ٹرپ پر کچھ قافلے گئے ہوئے ہیں, تو ذرا بتائیے کہ وہ قافلے کہاں ہیں اس وقت. اچھا اس وقت کوئی گوگل نہیں تھا, کوئی ٹیلی فون نہیں تھا, کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, کوئی آپ کا کیا کہلاتا ہے وہ جس پہ آپ راستے ڈھونڈتے ہیں, ٹام کہہ لیں, نیویگیٹر نہیں تھا کہ پتہ چل جائے کہ کون سا قافلہ اس وقت کتنا کلومیٹر دور ہے, ایسا تو کچھ نہیں تھا. کہ اچھا آپ گئے ہیں, واپس بھی آئے ہیں, راستے میں ہمارے قافلے بھی ملے ہوں گے, تو ذرا بتائیں وہ قافلے کہاں ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح بتایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قافلہ مکے شریف میں اور شام کے درمیان فلاں جگہ پر مجھے ملا تھا, اس میں اتنی تعداد میں پیدل آدمی ہیں اور اتنے اونٹ ہیں. کوانٹٹی بتائی. اچھا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں وہ شام سے واپسی پر کس دن مکہ پاک داخل ہوگا. امیزنگ کوسچن. بھائی راستے میں کتنے دیر رکے گا, ہر قافلے کی اپنی مرضی ہے. کوئی ایروپلین تو ہے نہیں کہ ٹیک آف ہو گیا تو لینڈنگ ٹائم کنفرم ہو گیا ہے. بھائی اونٹ تھے, گھوڑے تھے, پیدل لوگ تھے, ایک دن لیٹ آتے. سوال عجیب و غریب. کہتے یہ بتائیں وہ کس دن مکہ پاک میں داخل ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بدھ کے دن اس ماہ کی فلاں تاریخ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا. خالی یہ نہیں بتایا, سنو آقا کہتے ہیں جب وہ آئے گا تو اس کے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہوگا جس کے پالان کے نیچے جو ٹاٹ کا کپڑا ہوگا نا وہ بلیک کلر کا ہوگا. اتنی ڈیٹیل. اللہ. اس پر 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے. جو پہلا اونٹ ہوگا اس پہ کپڑا یہ والا ہوگا, اس پہ 2 بورے بھی لدے ہوئے ہوں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو اب یہ سارے لوگ روایتوں کے اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آزمانا تھا مکے کے گویا گیٹ پر کھڑے ہو گئے. بدھ کا دن ہے, ٹائم بتایا ہے, جیسا میرے آقا نے فرمایا ویسے ہی قافلہ داخل ہو رہا. یہ ہے میرے آقا کی شان. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, پھر بھی جو سمجھنے اور سمجھانے والی بات ہے کہ جنہوں نے ماننا تھا وہ مانے, مشرکین پھر بھی ایمان نہ لائے. ایگزام لینے کی عادت, لاجک پوچھنے کی عادت, لوگوں کو ٹیسٹ لینے کی عادت, یہ آج بھی لوگوں میں موجود ہے. یہ اچھی بات نہیں. اللہ والوں کا امتحان نہیں لیا جاتا. یہ امتحان لینے والے پوچھتے گئے, آقا بتاتے گئے, نشانیاں مانگتے گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نشانیاں دیتے گئے, مگر ایمان نہ لائے. اور ایک وہ تھے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں, جنہوں نے پوچھا بھی نہیں, جنہوں نے کنفرم بھی نہیں کیا. جب یہ سارا انسیڈنٹ ہوا تو لوگوں نے کہا آج بڑا اچھا موقع ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے and starting saying, do you testify whatever your friend has said that he had visited Masjid al-Aqsa from Masjid al-Haram. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس, کیا کہتے ہیں او قال ذالک, کیا واقعی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کہا. ہو سکتا ہے اس وقت لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کچھ نرمی آ رہی ہے. کہا ہاں یہی کہا ہے. تم جس سے محبت کرتے ہو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, انہوں نے یہی کہا ہے. really stated the same thing. They said yes. He رضی اللہ تعالیٰ replied, it is definitely true if the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated it. میرے آقا نے کہا ہے تو سچ فرمایا ہے. اب وہ مشرکین کیا کہتے ہیں. They said, do you also testify to this surprising thing as well as that he went to Bayt al-Muqaddas last night and returned prior to the morning. اتنی دیر میں واپس بھی آ گئے, تم یہ بھی کہتے ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق کا کیا ایمان افروز جواب تھا. دیکھو یہ ہے ایمان, یہ ہے عقیدہ. وہ کہتے ہیں yes, I also testify and heavenly, I also testify the heavenly news of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam in the morning and evening. میں تو صبح شام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آسمانی خبریں ہیں میرے آقا عطا فرماتے وہ سب مانتا ہوں. تو یہ کون سی بڑی بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا سچ فرمایا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, ابو بکر صدیق اکبر بن گئے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائی, اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ بزرگوں کو آزمایا نہیں جاتا. وہ پنجابی کہتے ہیں نا, بڑی اچھی بات کہتے ہیں, اسی منن والے سوچن والے نہیں. تو منن والے بنو, اللہ والوں سے ٹیسٹ نہیں لیا جاتا. ہماری اوقات کیا ہے,
کہ ہم اللہ والوں سے امتحان لیں، علماء سے امتحان لیں، پیروں سے امتحان لینے چلتے ہو کہ ذرا دیکھیں جناب کوئی کمال دکھائیں، کوئی ایسی بات دکھائیں جو ذرا عجیب و غریب ہو، پھر مانیں گے جناب وہ جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو کمال تو بندر بھی دکھاتا ہے بھائی، تو معاذ اللہ اس کو کچھ مان لو گے؟ یہ دیکھیں وہ شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایگزام نہ لو اللہ والوں کا، اپنی حالت سدھاریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور پھر جو شریعت کے احکام مل جائیں، آرڈرز آف شریعہ پتہ چل جائیں، اس پہ لاجک نہ تلاش کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب لاجک بتائیں، یہ شریعت میں یہ کیوں جائز ہے، یہ کیوں ناجائز ہے۔ ارے ہماری اوقات کیا ہے، ہم بندے ہیں، بندے بن کر رہو۔ جب پتہ چلے اللہ اور اس کا رسول کا حکم آ گیا، ساڈا کام ہے لبیک کہنا، ہم کہیں لبیک، اللہ نے فرمایا، اس کے رسول کا حکم، شریعت کا حکم، لبیک۔ اب عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ایسی عقل عطا نہ فرمائے جو شریعت کے کاموں میں دخل دے، ایسی عقل دے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر آنکھیں بند کر کے چلتی رہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بہرحال یہ بڑا خوبصورت واقعہ، بہت ساری باتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بڑے، جس کو کہنا کہ ایسے معاملات دیکھے، عذابات کا مشاہدہ فرمایا۔ ایک جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ایسے لوگ تھے جن کے جو پیٹ تھے وہ بڑے بڑے روم کی مانند تھے، اور اس میں سنیکس، سانپ وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور ہیں۔ تو سود کھانے والے، انٹرسٹ کا کاروبار کرنے والے، حرام روزی کمانے والے، وہ بھی آج توبہ کریں۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں، ایسی بہت ساری روایتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اس سفر کے دوران پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا۔ اس رات بہت ساری باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو جو لوگ قرض دیتے ہیں، لون دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، انٹرسٹ کے لیے نہیں، انشاءاللہ ان کو بہت برکت ملے گی، بلکہ ریلیف دینا چاہیے۔ اگر کوئی پھنس گیا ہے، کوئی پرابلم میں ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سپورٹ کریں۔ کیونکہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے بڑا گناہگار تھا، اپنے بندے کو اس نے کہا ہوا تھا کہ دیکھو قرض لینے جانا، اگر وہ اس کے پاس پیسے نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ریلیف دے دینا، کچھ دن ریلیف دے دینا، شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، مرنے کے بعد اس کام کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو لوگوں کا سپورٹ کریں۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے رجب میں جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرماتا ہے۔ تو رجب میں ڈھونڈ کر پریشانیاں دور کریں، لوگوں کی اچھے کام کریں۔ اور اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو عرش کے نور سے چھپا ہوا تھا۔ یہ وہ خوش نصیب تھا جو دنیا میں جس کی زبان ذکر اللہ سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کا سبب نہ بنا تھا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، غور کریں، ہماری زبان سے ذکر اللہ سے تر رہتی ہے، یہ فلمیں، گانے، باجے، بے حیائی کی باتیں اس سے تر رہتی ہیں۔ اور دوسری بات، ماں باپ کا ادب۔ میرے ینگسٹرز بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت بہت سارے مجھے UK، یورپ کے ناظرین دیکھ رہے ہوں۔ خدا را یہ رات توبہ کرنے کی ہے، اپنے ماں باپ کو کبھی نہ ستانا، اپنے ماں باپ کا ادب کریں، یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے۔ احادیث کا مفہوم ہے جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کر لیجئے، یہ چلے جائیں گے پھر بڑا یاد آئیں گے۔ خدا کا شکر ادا کرو جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے۔ اپنے ماں باپ سے کبھی بلند آواز میں بات نہ کرو۔ حدیث پاک آپ نے سنی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو ماں باپ کا ادب کرتے تھے، ماں باپ کو ذلیل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب بھی نہیں بنتے تھے۔ ایک تو یہ بندہ خود اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرے، دوسرا ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو دوسرے کے ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں، پھر وہ ان کے ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے۔ اس طرح مفہوم ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ عرض کی حضور اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ کہ دوسرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، پھر وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کا سبب بنے۔ تو آج کی رات ہمیں یہ بھی اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ اگر کسی کے خدا نہ خواستہ والدین ناراض ہیں، بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، توبہ کر لیجئے۔ پاکستان میں کسی اور ملک میں فون کر کے معافی مانگ لیجئے اگر وہ ناراض۔ روایتوں میں آتا ہے جس کے ماں باپ ناراض
اس کا رب بھی ناراض. ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے, ماں باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے. تو ماں باپ کو ناراض نہ کریں, انہیں راضی کریں. اسی طرح جو عذاب دیکھے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر کچھ ایسے مرد اور عورتوں کے قریب سے ہوا کہ جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے. عرض کی گئی یہ وہ بدنصیب تھے جو منہ پر عیب لگاتے تھے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے. بیک بائٹنگ, سلینڈرنگ, اے گالیاں دینے والو, اے غیبتیں کرنے والو, اے دل توڑنے والو, توبہ کرو. یہ عذابات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمائے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا دوزخ میں کچھ لوگوں کو آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا. عرض کی گئی یہ وہ بدنصیب تھے جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے. سوچے کتنا برا فعل ہے. آج بے حیائی کے اڈے آباد ہیں. سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدکاری کرنے والی اور پھر اولاد کو قتل کرنے والی عورتوں کو اس حال میں دیکھا کہ انہیں چھاتیوں اور پاؤں سے لٹکایا گیا تھا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را بے حیائی کے اڈوں کی طرف نہیں, اپنا رخ مسجدوں کی طرف کیجیے. یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے, یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ کسی طرح ہم گناہ چھوڑ کر ہم نیکیوں کے راستے پر آ جائیں. میرے بہت سارے ینگسٹر یہاں موجود ہیں, میرے نوجوانوں سے میں بات کرنا چاہوں گا. خدا را جوانی میں یقیناً شیطان حملہ آور ہوتا ہے, شیطان گناہوں کی طرف بلاتا ہے, مگر میں شیطان کا بندہ نہیں, میں رحمان عز و جل کا بندہ. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جوانی ضائع نہ کرو. روایتوں میں آتا ہے جو اپنی جوانی میں اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے, بڑھاپے میں رب عز و جل اس کے اعضاء کی حفاظت کر کے اس کے تندرستی اور صحت عطا فرماتا ہے. ہم نے کئی بزرگ دیکھے جو بڑے باکمال, سمجھدار, ان کی یادداشت بھی مضبوط ہوتی ہے, وہ جناب بڑھاپے میں آ کر بھی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو انہوں نے جوانی میں گناہ سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا. اور کچھ ہم نے بڑھاپے میں لوگ دیکھے جو آل فول بکتے ہیں, ان کی جناب عقل بھی چلی جاتی ہے. غور کریں تو انہوں نے جوانی, وہ ہر کسی کے بارے میں نہیں مگر کتابوں میں لکھا کہ جو اپنی جوانی میں اپنے اعضاء کو, اپنے پارٹس آف باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے, یہ اعضاء, اس کی یہ اسپیشلٹیز جو ہیں یہ بڑھاپے میں جا کے برباد ہو جاتی ہیں. جو اللہ کی اطاعت کا خیال اپنے اعضاء میں جوانی میں رکھتا ہے, رب عز و جل بھی اس کے ان اعضاء, ان کی ان کمالوں کو محفوظ فرماتا ہے. تو خدا را اپنی جوانی کو گناہ میں ضائع نہ کیجیے, بلکہ خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو خوبصورت بھی ہے, نوجوان بھی ہے, پھر بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتا. سنو, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ has narrated that the greatest and holiest prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has stated from among his creation, Allah Azza wa Jalla likes the most handsome faced young man who spends his youth and beauty in worshipping Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal gets proud of him in the presence of angels. فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اس خوبصورت نوجوان کے بارے میں جس نے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اپنی جوانی کو ضائع نہ ہونے دیا, گناہوں میں نہ لگایا. کیا فرماتا ہے؟ He is my real born man. یہ میرا حقیقی بندہ ہے. فرشتوں کے سامنے رب فخر فرماتا ہے. تو ایسے بن جاؤ نا کہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے. خدا را ایسے کاموں میں نہ جائیے, آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے